welcome such a large number of bright and devoted girls and boys, and welcome the distinguished Aligarh community and ulama kiram and learned scholars, beseeching you particularly to kindly bear with my ignorance, particularly in the light of this hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mala binniyati. Motive determines the value of all conduct. Thank you, Mr. Dhirendra Gupta and his son, Mr. Nishant, and the team. I'm also grateful to my better half, Dr. Nazra Mahmood, for accompanying me all the way from New Delhi. She too is an Algerian and has done her BA Honours, MA and PhD, all in English literature from here. She taught in many universities across India and abroad, wherever I was posted, and she has founded and runs 2 schools in New Delhi. ایچو شبنم برزمی افتندے در بغلداری کتاب زندے. O you who fall to the ground like a drop of dew, see that you have under the arm a living book, that is the Quran. خواتین و حضرات، جو شخص کسی کام کو خدائے رحمان و رحیم کا نام لے کر شروع کرتا ہے، وہ عملاً اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ضمیر پاک ہے، میری نیت مخلصانہ ہے، میرا مقصد اعلیٰ ہے اور میں توحید کا پرستار ہوں، شرک اور الحاد سے بیزار ہوں. A person who begins a work in the name of Allah, most gracious, most merciful, practically announces that my conscience is pious, my intention is sincere, my aim is high, I believe in unity of Allah, and I abhor associating the qualities of Allah with anyone else. We say to each other, Assalamu alaikum, may peace be upon you. This is mentioned and on several, بہت جگہ یہ قرآن کریم میں mentioned ہے. سورہ ہود میں there came our messengers to Abraham, Hazrat Ibrahim alayhi salam, with glad tidings. He said salam and he answered salam. اسی طرح سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، انہوں نے التحیات پیش کی تو اللہ تعالیٰ کا جواب تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ رعد میں بھی مینشن ہے، سورہ یونس میں بھی پیس ول بی دیئر گریٹنگ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جب دو افراد ایک دوسرے سے ملیں تو سلام میں کس کو پہل کرنی چاہیے؟ تو جواب آپ سنیے، سر دھنتے رہ جائیں گے. جواب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو، یعنی کہ جو پہلے سلام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. یہ اہمیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، 1 بار 2 بار 10 بار جتنی بار داخل ہو. Let's talk a little about divinity in the humans. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ سعد کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ is talking about breathing the divine spirit into the human being. اس کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، پورے انسانوں کے اوپر زبردست ذمہ داری ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ رہن روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال و بلند و ذوق لطیف. If the spirit loses piety, then purity of conscience, high thinking and decency disappear altogether. Now, let's sit back and think about divine quality of creation. کن فیکون ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ ہمیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کی بھی اللہ کے نزدیک ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے کن فیکون، یہ کن فیکونیت کی کوالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، دا پاور آف کریشن. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اس کی کوالٹیز میں سے ایک ہے. تو ایچ ون آف اس، ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ایچ ون آف اس مسٹ ٹرائی ٹو امبائب ان آور سیلفز سم آف دی ڈیوائن کوالٹیز انکلوڈنگ دا کوالٹی آف کریشن. اسی لیے علامہ نے کہا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تم اپنے کو زندہ سمجھتے ہو تو خود اپنی دنیا پیدا کرو. سر آدم ہے
ضمیر کن فکاں ہے زندگی. دا سیکرٹ آف ہیومینٹی از واٹ؟ ضمیر کن فکاں، کن فیکونیت کی کوالٹی. دیٹ از دا پاور آف empowerment. And alhamdulillah, many of you have been doing that, and I can share with you during the last more than quarter of a century. Zakat Foundation of India پہلے تھا ہی نہیں ہے، 25 سال سے ہے، 26-27 سال سے. تو الحمدللہ قریب 20-25 ادارے چل رہے ہیں. الحمدللہ ابھی جو ذکر فرما رہے تھے تو 228 لوگ 228 لوگ have joined the civil services during the last 15 years. وہ ہے پاور آف کریشن. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ابھی میں نے پریزنٹیشن بھی کیا ہے JPC کے سامنے لاسٹ ویک. اور جو سچی بات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جا کر کے حق گوئی کرو، تو الحمدللہ حق گوئی کہ آپ دعا فرمائیں اس میں اثر ہو. علامہ اقبال نے ہم کو یہ بھی بتایا، یہ سب قرآن حدیث ہے، کہ اپنی زندگی جو ہے وہ موج کی طرح رکھو. جیسے سمندر یا دریا میں موج ہوتی ہے، موج کی طرح. پرسیور ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ لائک اے ویو. اس کے لیے 4 مصرے ہیں کہ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر. یہ ہے ریئل قرآن کا میسج، یہ ہے حدیث کا میسج. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ انسٹیٹیوشنلائزیشن فار دی امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن آف رائٹس آف دا ڈپرائیوڈ. میں اپنے یہ حالت کم کر رہا ہوں یہ بتا کر کے، اس کو کہتے ہیں بی اے پارٹ آف بینائی، نارمل فزیکل کیپیسٹی ٹو سی. شریک بینائی، بی اے پارٹ آف دی نارمل فزیکل کیپیسٹی ٹو سی. نگاہ شوق علامہ اقبال کی ایک ٹرمینالوجی کا حصہ ہے. ان کے بہت سے اصطلاحیں ہیں، ٹرمز ہیں. انہوں نے ایک نگاہ شوق بھی کہی. اس کے مطلب ہیں جو کچھ میں سمجھا ہوں، ہیومن ولنگنیس اینڈ پریپیئرنیس ٹو فیس گاڈ ان دا لائف ہیئر آفٹر. اگلی دنیا میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عنایت بخشے گا. تو اگر اس گروپ میں شامل ہونا ہے تو اس دنیا میں نگاہ شوق رکھنی ہوگی. اب نگاہ شوق کے کیا کیا چیلنجز ہیں؟ دوسرا ایک ہے جو میں آپ کو شعر سنانے والا ہوں، کاروبار جہاں. کاروبار جہاں کے مطلب واٹ ایور از گوئنگ آن ان دا ورلڈ، دنیا میں جو کچھ چاروں طرف ہمارے طرف ہو رہا ہے. اب آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ 24 گھنٹے تک اس پہ غور فرمائیں، تب اس کے بعد اپنا فائنلائز کریں اپنے کمنٹس کو، کہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، دیکھنا ہے ان کو، تو ظاہر ہے اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں ہر سیکنڈ کیا کیا کرنا ہے. دیٹ از واٹ دس کانفرنس از آل اباؤٹ. اسی تعلق سے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آئیے ہم ایشور سے دیکھنے والا دل بھی مانگیں، کیونکہ دل کی روشنی آنکھ کی روشنی سے الگ ہوتی ہے. لیٹ us seek from God a seeing heart. Eye vision is not always heartful. We will shortly talk about قلب سلیم. یہ قرآن کی ٹرمینالوجی ہے. Ladies and gentlemen and children, it is important to note the proportion and order divinely bestowed on the human soul and its capacity to differentiate between wrong and right. And truly one succeeds that purifies the soul, and another fails that corrupts the soul. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے that say that I am commanded to worship Allah, sincere in faith in Him and practicing deen purely for His sake. And He says, in me alone seek refuge
through reverence for me and piety. اور یہ بھی بتا دیا, تنبیہ کر دی that each individual is in pledge for his deeds. Each individual is in pledge in his deeds. جب روح جو ہے جسم سے الگ ہوتی ہے, اس کے بعد جواب دہی انفرادی ہے, انڈیویجول. میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ عقیل صاحب نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا. میرے ہاتھ پیر بولیں گے یہ کر سکتا تھا, تو اس کی جواب دہی کا ہمیں انتظام کرنا ہے. ہمارا تعلق, ہر انسان کا تعلق اس دنیا میں ملٹی آربٹ ہے, ملٹی آربٹ ریلیشن شپ, تہ در تہ. کیسے؟ سب سے پہلے نیوکلیر فیملی, ایکسٹینڈڈ فیملی, محلہ, پاس پڑوس, دین اس کے بعد ساتھ کام کرنے والے لوگ, دین شہر آ گیا, گاؤں, شہر, ضلع, بڑھتے جائیے اوپر کانٹیننٹ تک پہنچ گئے. دین اسی طرح سے ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی بہت سے آربٹس ہیں. تو تہ در تہ ہمارا ملٹی آربٹ ریلیشن شپ ہے. اس کو روشنی, اس کو ذہن میں رکھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں, یہ علامہ کا پرشین کا شعر ہے, اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. A believer who begins recognizing his or her capabilities places himself or herself at a higher pedestal than others. اپنے کو پہچاننا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا بنائی ہے پیدا کرنے والے نے. Then he wants that earth stay is for a limited period. Clear? بہت کم وقت, لمیٹڈ پرپز کے لیے. میرے پردادا کے پردادا کون سے مجھے نہیں معلوم, اور میرا گرینڈ چائلڈ کا گرینڈ چائلڈ جو ہوگا اس کو میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا. لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہیں, تو پہچان لیں اپنے کو. کرنا کیا ہے؟ چیس بودن دانی مرد نجیب از جمال ذات حق بردن نصیب. اے سجن آتما, تمہیں معلوم ہے کہ جینا کسے کہتے ہیں؟ جینا کہتے ہیں ایشور کی ابھیویکتی میں سے اپنا حصہ لے لینے کو. O noble soul, do you know what it is to live? It is to take your share of the beauty of God. That is our life is all about. اب اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا ہے سورہ ہود میں کہ مقصد حیات کیا ہے. یوزولی میں بچوں سے پوچھتا ہوں اپنے آڈینسز میں, تو واٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی, تو وہ یا تو خاموش رہتے ہیں یا کہتے ہیں عبادت. لیکن وہ صحیح ہے, لیکن وہ عبادت کیا ہے وہ یہاں ڈیفائنڈ ہے. ٹو ٹیسٹ ایز ٹو ہو امنگسٹ اس از مور رائٹیس. اور یہ رائٹیسنیس جو ہے یہاں پر, اس دیر از کنورجنس آف اوپینین آف آل دی ایکسیجسس. جتنے مفسرین ہیں ان کا کنورجنس آف اوپینین ہے کہ دوسرے انسان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے استطاعت کا کتنا استعمال کر رہے ہیں. دیٹ از دا پرپز آف کریشن. وہ امتحان جو ہے, that is the purpose of creation of humanity. Then God says that she loves not the arrogant, not the boastful, and give glad tidings to those who humble themselves. جو لوگ اپنے کو کمتر کہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میری نگاہوں میں نیچا کر دے, دوسروں کو نگاہوں میں اونچا کر دے. تو خوشا نصیب وہ منعم جو ہو کہ دولت مند. دولت مند خالی پیسے سے نہیں, بہت طرح سے. جھکائے سر شجر میوہ دار کی صورت. A person who feels particularly blessed would do well to bow down the head just like a fruit-laden tree bends its branches. Then God's mercy and knowledge are infinite. One more warning. Before advising others for righteousness, practice yourself. Enormously hateful it is to God that you say what you do not do yourself. ہم سب لوگ انشاءاللہ کہنے کے عادی ہیں. انشاءاللہ کی اہمیت بھی تھوڑا غور کرنا ضروری ہے, بیکاز وی آر ریفریشنگ our divinity. Inshallah means if God wills. While saying inshallah, God expects us to fulfill the promise that I am making. بہت بڑی رسپانسبلٹی اپنے اوپر میں لے رہا ہوں اگر میں انشاءاللہ کہتا ہوں, کیونکہ میں اس کو وٹنس بنا رہا ہوں. تو I have to do all that is possible within my means.
Then he says فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. چھوٹا سا جملہ، بہت چھوٹا سا، اس سے چھوٹا کیا ہوگا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. Vie with one another in good deeds. Do not confine the truth by mixing it with falsehood, and do not conceal the truth while you know. اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو جب کہ تم جانتے ہو. God knows well him who causes disorder from him who sets aright. Lower to your parents. اپنے میں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے میں ایمان کے بعد دوسرا درجہ والدین کو دیتا. Lower to your parents the wings of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy on them even as they cared for me in childhood. Gratitude to parents, etc. etc. Yes, one more very important جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ کانشیس نہیں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے duly observe the rights of the wombs that bore you. تنبیہ زبردست، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں ہو نہیں سکتی. Duly observe the rights of the wombs that bore you. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اس کے اوپر میرے آرٹیکلس ہیں، کوئی 10 زبانوں میں پبلشڈ ہیں الحمدللہ. You are invited to read. Then he says, those who are closely interrelated have a greater right upon one another than the rest of humanity. آپ سوچ لیے. اور کلوزلی ریلیٹڈ یہ بھائی بہن اور ماں باپ اور بچوں کا جو نیوکلیر فیملی ہے اس کو نہیں کہہ رہا. نیوکلیر فیملی is not the fundamental unit of society according to the Quran. Extended family. All those who are related to me by blood or by marriage. تقریباً 80 لوگ ہوتے ہیں. وہ ہے میری فنڈامنٹل ورک پلیس. For such group of relatives, God has used the term al-mawaddat fil qurba. And he also explains, among them, جو extended family ہے, among them the orphan relative has the priority. بہت ڈرنا چاہیے اپنے پیدا کرنے والے سے. ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں سب کا؟ وہ حق ہے ان کا، کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، حق ہے ان کا. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ڈھونڈ کر کے ان کو نکالیں اپنے رشتہ داروں کو، جو ضرورت مند کسی بھی طرح کا ہو. ہمارے اندر جتنی کیپیسٹی ہے اس کو ہم، چونکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا میرا نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا کرنا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے ان کو جو کچھ بخشا ہے اس میں سے جو ان کی واجب ضرورت ہے وہ روک کر کے باقی سب کرنا ہے. اور اس کی فرسٹ پرائرٹی آتی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی. Kind treatment, that is sila rahmi, has been declared as the right of the needy relative. Right. آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے. اگر آپ ان کو نہیں دیں گے وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اور ان کے لیے ہے تو آپ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں. They have a right there is a right of the needy relatives in the assets and capability of the better off among the relatives. یہ بنیادی جو کانسیپٹ قرآن نے دیا ہے نا اور احکامات دیے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس پہ عمل کہاں سے کریں گے. سو ایکسٹینڈڈ فیملی اینڈ نیبرہڈ، یہ دو اگر ہم پکڑ لیں ہم میں سے ہر ایک، تو دے آر جوائنٹلی سفیشینٹ ٹو نیٹورک دا ہول سوسائٹی انٹو امیبل ہول. اب آپ سوچ لیے نیبرہڈ کا مطلب 40 مکان ادھر 40 ادھر 40، چاروں طرف 40، 160 مکان. اور اس کے لیے کتنے سخت احکامات ہیں. وہ ظاہر اتنا وقت یہاں نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا، لیکن الحمدللہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور میں نے مضامین بھی لکھ رکھے ہیں. دو میرے مضامین ہیں جو کہ پبلشڈ ہیں بہت دنوں سے. ایک ہے پڑوسی نیبرز اور ایک ہے ذوی القربہ وسط پریوار یا ایکسٹینڈڈ فیملی. اور یہ بیسیکلی
اردو اور انگلش میں ہیں، لیکن ہندی کے علاوہ تقریباً 9-10 زبانوں میں اور بھی ٹرانسلیٹڈ آل آن لائن اویلیبل ہیں. آپ سے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو جب بھی وقت ملے پڑھیں. God expects us to be good to the neighbor who is near, the neighbor who is distant, and the companion by our side, on the way, in the locality, in the workplace, etc. یہ سب نیبر ہیں according to Quran. Now let us talk a little about فقر. فقر کیا ہے؟ ایک بہت ہی نایاب حصہ ہے قرآن کی تعلیمات کا. قناعت و ریاضت کی زندگی، درویشی، توکل، اس کو کہتے ہیں فقر. ہندی میں کہیں گے سعادتا، آتم ونچنا. انگلش میں کانشیس سیلف ڈیپریویشن بائی اون چوائس. دس از فقر. یہ علامہ کے 4 مصرے پرشین کے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ ہولی قرآن انکلکیٹس the noble quality of self-deprivation which can become an epitome of spiritual benevolence. And such faqr learned from Quran is a fusion of prayer and action. And these profoundly virtuous attributes complement each other. قرآن مجید خود کو اپنی دولت سے جزوی طور پر محروم رکھنے کی اعلیٰ صفت کی تعلیم دیتا ہے. یہ انفرادی صفت سماج میں روحانی خیر خواہی اور سخاوت کو جنم دیتی ہے. قرآن سے سیکھا گیا ایسا فقر عبادت اور عمل کا امتزاج ہوتا ہے. انتہائی نیکی والی یہ صفات ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں. پوتر قرآن خود کو اپنی دولت سے آنشک روپ سے ونچت رکھنے کی اچ گڑ کی شکشا دیتا ہے. یہ ویکتیگت آدھیاتمک گڑ سماج میں بھلائی اور ادارتا کو جنم دیتے ہیں. قرآن سے سیکھا گیا ایسا فقر عبادت اور کرم کا سنگم ہوتا ہے. یہ اتنت پورن گڑ ایک دوسرے کے پورک ہیں. الفقر فقری ہم میں سے کافی لوگ واقف ہیں. I take pride in keeping myself artificially deprived. علامہ کہتے ہیں سما الفقر فقری کارہا شان عمارت میں و آب و رنگ و خال و خط زہاجت روئے زیبارہ. غور کریے. Having persevered and achieved high glory, I decide to keep myself deprived of its fruits. I need not keep myself outwardly decorated, as I am strong from inside, and I am cut out for higher station in life. I have proved my mettle that I can defeat the most brilliant. Having grabbed that most enviable position, now I refuse to enjoy the fruits of my success by promoting higher societal value system. خلاصہ کلام ہے کیا؟ ابھی پرائر what is the moral of the story? Successful human existence is all about keeping the soul above the body. ہم میں سے ہر ایک کی ایک باڈی ہے، ایک سول ہے. سول کو اگر ہم باڈی سے اونچائی کے اوپر رکھ سکیں، دیٹ از واٹ آل قرآن سے، دیٹ از واٹ آل فیتھ اباؤٹ. چیست دین برخاستن از روئے خاک تاز خود آگاہ گردد جان پاک. واٹ از ریلیجن؟ اٹ از رائزنگ ابو دی لیول آف ڈسٹ. ڈسٹ کہہ رہے ہیں علامہ جسم کو وہ ڈسٹ کہتے ہیں. So that the soul purged of matter becomes self-conscious. خواتین و حضرات اور بچوں، اپنے چاروں طرف چیلنجز ہیں، ہم سب واقف ہیں خوب روزمرہ کی زندگی سے، لیکن قرآن اس کا حل بتاتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کی بزبانی، چشم نم جانش و ردا کافی نہیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے. آپ نے خالی اپنے چشم کو آنکھ کو نم کر لیا اور دل کو آپ نے کر لیا اوہو بڑے حالات خراب ہیں، یہ کافی نہیں ہے. کیا بتا رہا ہے قرآن؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ایوری ڈے ہی از انگیجڈ ان سم نیو ورک.
تو قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کے لیے، اور اس نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک رکھی ہے. ایوری ڈے ایچ ون آف us has to do some new work. That is the solution. He adds, اللہ تعالیٰ God adds to the creation what he wills. اس نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک رکھی ہے، ہمیں بھی یہ کیپیسٹی دی ہے، ہمیں اپنے کو پہچاننا ہے. علامہ کہتے ہیں زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے. کوشش ناتمام کرتے رہنا اپنا کام یہی ہے. بیکاز انہوں نے بتا دیا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایچ انڈیویجول از ان پلیج فار ہز ڈیڈس، اور یہ بھی بتا دیا کہ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود. اب سوچ لیے آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے جب بہشتی دیور کا زمانہ تھا تو اس وقت لمیٹیڈ نالج تھی. آج کے اس زمانے میں ایک ایکسپلوژن ہو گیا نالج کے اندر، اور آگے اور کیا کیا ہو جانا ہے اس کے بارے میں یہ میسج ہے. مکان فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا. اسپیس از ٹرانزینٹ، ہیومنس آر ٹرانزیٹری، بٹ دی مین اسپرنگ آف ایگزسٹنس از یورس ہیومن بینگس، and its climax is to be fashioned by you, O human being. That is what is the divine message to us. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اجتماعی فکر اور انفرادی عمل. اجتماعی فکر کے لیے انفرادی عمل کرنا. 1924 آج سے 100 سال پہلے ہم یہاں نہیں تھے. 2024 میں ہم یہاں فی الحال ہیں. 2124 آج کے 100 سال کے بعد کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں آج اس ہال میں طے کرنا ہے کہ 2124 میں بھی علی گڑھ ہوگا، ملت ہوگی، ملک ہوگا، دنیا ہوگی. اس کو ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ آج ہم طے کریں گے، کچھ کر کے اور کچھ نہ کر کے. کچھ ابدی عہد، ایٹرنل کووننٹ، اننت واچا، کافی لوگ واقف ہوں گے آئی ایم شیور. الست بربکم قالوا بلا. جتنے انسان دنیا میں پیدا ہو چکے، آگے پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کی روحیں دنیا بنانے سے پہلے ہی پیدا کر دی گئی تھیں، تو قرآن کہتا ہے. اور ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، تو انہوں نے قالوا بلا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں. پہلے ہی لے لیا وعدہ. اب سوچ لی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جسم بنا بنا کر کے اس میں روح پھونکتے جا رہے ہیں. سبق کیا ہے؟ یہ اکبر الہ آبادی نے ہم کو کوئی 100 سال پہلے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو. اس وقت کالج میں پڑھنا، پارک میں کھیلنا وہ ہائیسٹ ماڈرنٹی تھی. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن یعنی قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کے آئے تو اور بات ہے. اب یہ قلب سلیم پاک دل ہے کیا؟ اس کو بھی سمجھنے کے لیے علامہ کا یہ ایک پرشین کا کپلیٹ ہے، شعر ہے، جس سے کہ میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. مسح خامی کی دارم از محبت کی میاں سازم کہ فردہ چون رسم پیش تو از من ارمغاں خواہی. اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے کچے تانبے کا ایک دل عنایت کیا. میں آپ کی دیگر مخلوق کی خدمت کر کر کے، جو آپ نے مجھے استطاعت دی ہے اس کا استعمال کر کے، آپ کی دیگر مخلوق کی مدد کر کے، خدمت کر کر کے، ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر کر کے اس کچے تانبے کے دل کو ٹھوس سونے کے دل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کل کو قیامت کے دن جب میرے آپ سے ملاقات ہو تو میں اسے آپ کو تحفے کے طور پہ پیش کر سکوں. دس از واٹ از قلب سلیم. اینڈ ہی آلسو سیز that for successfully dealing with a problem, cultivate and maintain a sound heart.
میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا ہماری طرف چیلنجز ہیں. وی ہیو ٹو مینٹین اے ساؤنڈ ہارٹ. اے whirlpool can be easily dissolved by benign resumption of steady flow. سکون دل سے سامان کشود کار پیدا کر، یہ عقدہ خاطر گرداب کا آب رواں تک ہے. جب تک آب رواں چلتا رہے گا، رواں رہے گا، تب تک صحیح رہے گا. تو وی ہیو ٹو کیپ آن آور فیٹ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. پریسیڈنگ میسنجرس اینڈ اسکرپچرس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے میسنجرس اور قرآن سے پہلے کے اسکرپچرس. ابھی ہلکا سا ذکر بھی آیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیٹ ہی ٹاکس اباؤٹ ہیز گریٹ پلان ٹو انوائنٹ میسنجرس اینڈ پروفیٹس اینڈ ریویل ڈیوائن بک. یہ پہلے سے ہی ان کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کا. Adam's descent from paradise and instruction to him that whenever divine directions reach him, those who obey will have no fear nor sorrow. یہ پہلے ہی بتا دیا. The faithful believe، یہ دیکھیے قرآن کی کچھ آیات ہیں جس کو کہ ہم کم پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ ریفریش کر لیں اپنی میموری کو. The faithful believe in God and his angels plural and his books plural, not only Quran, and the conveyors of his message plural, not differentiating between any of his messengers. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. God did send forth so many conveyors of his message. Of them there are some whom God has mentioned in the Quran, while there have been many others of his messengers he has not told us about. God has revealed his books to the prophets whose names he has mentioned in the Quran, and even to those prophets who he did not mention in the Quran. یہ سب قرآن میں لکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں. Never God has sent forth any conveyor of his message otherwise than in his own people's language, so that he might make the truth clear to them. And having said all this, پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ one who stubbornly denies God and his books plural and the conveyors of his message plural has surely gone on the wrong path. قرآن کہہ رہا ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت. ویلتھ، دولت کے بارے میں کیا ہے؟ Wealth must keep on circulating in the society. یہ سوچا سمجھا اللہ کا پلان ہے. سماج میں دولت اتنی دے دی لیکن وہ سب میں برابر نہیں بانٹی، لیکن حکم دے دیا کہ اس کو سرکولیٹ ہونا ہے طرح طرح کی میتھڈالوجی کی ذریعے. بات بائی دی وے بعد میں یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی اڈاپٹ ہو گیا، ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی میں. He also says, waste not your wealth, time, health, talents, opportunities in the matter of a spendthrift. اور یہ سب مجھے معلوم کہاں سے ہوا؟ ابھی میں نے آپ کو جو آیت پڑھ کے سنائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے تک مجھے نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں. علامہ اقبال کا شعر پڑھا جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. پھر ریسرچ کرنا شروع کی، تب وہاں پہنچا میں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ 2.219. O Prophet, they ask you what they should dedicate in God's cause and for the needy. Say, whatever is left over after you have taken care of yourself and your dependents. This is what? This is quantification of sadaqah. He also says, righteousness sprouts from giving away liberally out of what you love for yourself. جو مجھے اپنے لیے پسند ہے، بڑا محبت کرتا ہوں میں، اس سے وہی دینا ہے مجھے، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. دیکھیے تو بنیادی باتیں کیا ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک بنایا ٹریل 33، مفروضہ ایک ہائپوتھیسس. ٹریل 33. Let me share with people other than my nuclear family 33% of my time, resources, assets, income and love. میرا وقت، میرے ذرائع، میری زمین جائیداد، میری آمدنی
اور میرا جذبہ محبت، اس کا اگر میں 1/3 حصہ اپنے اوپر اپنی نیوکلیر فیملی پہ خرچ نہیں کروں، وہ میں سمجھ لیجیے کہ میں قرآن کے امپلیمنٹ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں اپنے. پیئرنگ another بنیادی بات جو قرآن نے بتائی ہے، سورہ یاسین ہے، گلوری ٹو گاڈ ہو کریٹڈ ان پیئرس آل تھنگس دیٹ دا ارتھ پروڈیوسز. ہر چیز، زندہ مردہ ہر چیز، as well as their own humankind and other things of which they have no knowledge. دنیا میں اور دنیا سے باہر بھی کائنات میں ہر چیز جو ہے جوڑے میں ہے. اگر کوئی چیز جوڑے میں نہیں ہے تو اللہ کی خود کی ذات ہے بس. That's it. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. کچھ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. میگنیٹ بن ہی نہیں سکتا جب تک اس میں نارتھ پول ساؤتھ پول نہ ہو. بجلی چل نہیں سکتی جب تک نگیٹو پازیٹیو نہ ہو بجلی. ایٹم بھی وہی ہے. اور جو کراس فرٹیلائزیشن پھولوں کا ہوتا ہے وہ بھی وہی ہے. تو علامہ کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. دا فیمیل جینڈر جس کو ہم نے پیچھے ڈال رکھا ہے، میکس دا لائف میننگ فل. شی از دا کانسشنس کیپر آف دا سوسائٹی. سو ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے؟ گاڈ ہیز کریٹڈ میٹ فار یو اینڈ ہی ہیز انجینڈرڈ لو اینڈ ٹینڈرنیس بٹوین یو. Surely in these are signs for people who reflect. Render to your kindred their due rights. God rewards the charitable. Those who do not follow up their charity, یہ بڑی important بات ہے. Those who do not follow up their charity, stressing their generosity and thus hurting the feeling of the donees, they shall have no fear nor grief and shall have their reward with the Lord. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم میں سے چیریٹی کرنے کے بعد اس کو جتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. دین ون مور تھنگ، آئی ایم دا بیسٹ آف ہوسٹس. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لیکن اللہ پیغام اس کے ذریعے دے رہا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ون مور، over every possessor of knowledge there is one knowing more. جو قرآن کی آیت ہے، آپ غور کریے. over every possessor of knowledge there is one knowing more. قرآن کی آیت. کیا سبق ملا؟ خوشا نصیب منعم جو ہو کہ دولت مند جھکائے سر شجر میوہ دار کی صورت. اللہ لائک سجدہ ایز ایکسپریشن آف تھینکس ٹو ہم. دو عبادتوں کے بیچ، یہ میں نے خاص طور سے لکھا ہے آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ ڈاکٹر فتح عثمان ہیں، ان کی کتاب الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ایمیریٹس تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بعد میں انہوں نے کیلیفورنیا میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اویکننگ قائم کیا تھا. ان کی کتاب ہے کانسیپٹس آف دا قرآن، اس کو ہم لوگوں نے ہمارے عادل اختر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، آن لائن بھی موجود ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں اس میں ایک کہ اگر تم اپنے کو اتنا نیک انسان سمجھتے ہو کہ تم 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہو، تو تم سوچتے ہو میں اللہ کے بہت قریب ہو، تو جان لو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری نمازوں کی اہمیت اس سے طے ہوتی ہے کہ جب 2 نمازوں کے بیچ میں تم مسجد سے باہر ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو. اس سے نماز کی اہمیت طے ہوتی ہے. یہ ہے قرآن. فلفل یور کانٹریکٹس. قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ہمارا پورا معاشرہ سفارش پہ چل رہا ہے. اور کریے بھائی، مجھے وہاں بھی بلایا گیا تھا جامعہ ملیہ میں. ایک وائس چانسلر جب میڈم نئی بنی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کسی نے ریسیپشن دیا تھا، بڑا پروگرام کیا تھا، تو پہلے ہی 2-4 ہی دن ہوئے تھے ان کو جوائن کیے ہوئے. تو میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ یہ ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم، خدا کے واسطے سفارش کرنا بند کر دیجیے، ان میڈم کا کام آسان ہو جائے گا تو ان کا بھی آسان کام ہو جائے گا. سفارش کرنا بند کر دیں. ڈو ناٹ ڈو اے فیور ایکسپیکٹنگ مور ان ریٹرن. ہیو نو فیئر. اللہ سیز فیئر می اونلی. دین دیر آر 2-3 ٹاپکس آف پوٹینشیل ریسرچ. میں صرف اس کو فلیگ کر رہا ہوں جو قرآن سے اخذ ہیں،
اس کی طرف ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ کعبہ از ہیومینٹیز فوکل پوائنٹ 2.125. کعبہ از ہیومینٹیز فوکل پوائنٹ 1 ٹاپک آف ریسرچ. 2 لائف آن ادر پلانٹس 42.29. Alien life in universe, scientists say finding it is only a matter of time. Then یہ کیا دکھا رہا ہوں میں آپ کو؟ سورج سے کریٹ کی ہوئی پرچھائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے 25.45 میں there is mutual balance between shadow and sun. یہ بہت زبردست ٹاپک آف ریسرچ ہے. تو آپ کی جو 3 ماشاء اللہ انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے لیے میں نے کچھ ہوم ورک دے رہا ہوں. چوتھا ہے 30.23 and one of his signs is your sleep, نیند, by night and by day for rest as well as your seeking his bounty. Surely in this are signs for people who listen. Efforts before dua. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے قبیلے پیاسے ہیں, ان کو پانی کا انتظام کر دیا. اللہ چاہتا تو فوراً پانی کے چشمے نکل آتے, مگر اس نے نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اس کو چٹان پہ مارو. جب انہوں نے مار دیا چٹان پہ تو 12 جھرنے آ گئے, 12 قبیلوں نے پی لیا. میسج کیا ہوا؟ میسج کیا ہوا کہ تمہارے بس میں جو کچھ ہے دنیاوی طور پہ وہ کر لو, تب تمہاری دعا قبول کرنے میں ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے. حالانکہ وہ ویسے بھی کر سکتا ہے. لاما کہتے ہیں 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. فرائیڈے سرمن 1400 سال پرانی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہم نے بالکل کنارے کر رکھا ہے, توجہ نہیں اس کی طرف ہماری. خطبہ جمعہ کی جو آخری آیت ہے, جو آخری آیت قرآن کی خطبہ جمعہ جس پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں اب کان میں پڑھی بس اب خطبہ ختم, اب نماز پڑھ لینی. جبکہ اس کے بارے میں یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی, ہے نا, یاد آیا نا, اس پہ ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں کنورجنس آف اوپینین ہے, مفسرین کا اتفاق رائے ہے کہ اگر پورا قرآن نہیں اترتا, صرف یہ آیت اترتی, تب بھی اللہ کا پیغام مکمل تھا. اس قدر جامع سورہ, اس کے بارے میں سمجھنا, اس کے بارے میں کچھ غور و خوض کرنا, اس کے بارے میں بڑا ضروری ہے. میں نے تھوڑے سے بنا دیا ہے, انصاف, احسان, سخاوت وغیرہ کو کہتا ہے یہ کرو, اور کیا کیا نہیں کرو وہ بتایا جائے. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں لائف کی. سروس میٹرکس, ہر انسان کے لیے سروس میٹرکس ایک میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. والدین, اس کے فوراً بعد نمبر آتا ہے اورفنس کا, یتیم, اس کے بعد باقی ریلیٹیوز, پھر سبارڈینیٹس, نیبرس اینڈ ریسٹ آف ہیومینٹی. سبارڈینیٹس مینس جو آپ کے گھر میں آیا کام کرتی ہے, اس کے حقوق کتنے ہیں آپ کے اوپر. بہت ڈرنے کی بات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے. مصر کے الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, فتح عثمان کا بھی, ان کی جو بک ہے کانسیپٹس آف دا قرآن, اس کا ترجمہ ہمارے عدیل اختر صاحب جو اس کے روح رواں ہیں اس پروگرام کے آج کے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی طرف سے, انہوں نے کر رکھا ہے, اور آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. تو یہ ہندی میں بھی ترجمہ ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے, اور یہ ہندی میں بھی ترجمہ ہے, 5 میں. دین قرآن کریم کی بیسک ریڈر, رہنمائی تلاوت, یہ ہمارے والد صاحب کی کتاب ہے, یہ بھی موجود ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں. دین وی ہیو آلسو پریپیئرڈ اے بک ٹائٹلڈ ایز تاج محل اسپریچول میسیج. تاج محل کو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کے لیے مشہور ہے یا خوبصورتی کے لیے. بہت کم لوگ اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ تاج محل جو ہے اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے. اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کافی ٹیبل بک بھی ہے, تاج محل اسپریچول میسیج. اور ہمارے عدیل اختر صاحب نے ایک تازہ کتاب لکھی, دیندار کیسے بنے, اس کا آج رسم اجرا بھی ہے, یہ بھی موجود ہے. اور آخر میں دعائیں ہیں کہ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. وباللہ توفیق والہدایہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمد للہ.